اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آپ نے فلموں میں اکثر ڈاکٹر کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ مریض کو اب دوا کی نہیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ قدیم مصر میں مریضوں کو بچانے کے کام میں ادویات کے ساتھ جادو ٹونے کا بھی رواج تھا۔ اس دور میں مذہب اور سائنس کو علیحدہ کرنے والی کوئی لائن نہیں تھی، یہاں تک کہ کہا جاتا تھا کہ بیماریاں دیوتاؤں کی جانب سے سزا ہیں اور اندرونی بری روح کو تعویذ، گنڈے اور منتروں سے دور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سب ادویات کے ساتھ کیا جاتا تھا اور ان کے بعض رواج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی باقی ہیں۔ بدقسمتی سے قدیم مصر میں علاج سے منسلک زیادہ تر معلومات اب ختم ہو چکی ہے، جس میں سکندریہ کی شاہی لائبریری کے خزانے وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، 3000 قبل مسیح سے بھی پہلے مصر کی ثقافت انتہائی ترقی یافتہ اور جدید تھی۔ اس دور میں مصر کے لوگ ادویات کے بارے میں اس قدر جانتے تھے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، مصر میں لاشوں کو ممی بنا کر رکھے جانے سے آپ واقف ہوں گے۔ حنوط شدہ لاشوں کے ذریعے قدیم مصر میں لوگوں نے انسانی جسم کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی تھی۔ اس وقت مرنے کے بعد انسان کے جسم کو آخری سفر کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ اس پورے عمل میں مصر کے لوگ جسم کے حصوں کو دیکھنے اور بیماریوں کو جان پاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ مرے تھے۔ اس کام میں انہیں کئی بیماریوں کا علم ہو گیا تھا اور وہ بیماریوں کے علاج کے طریقوں سے واقف ہو گئے تھے۔ ان میں کھوپڑی میں سوراخ کرنے سے لے کر ٹیومر ہٹانے جیسے کام بھی شامل تھے۔ ناظرین، مصر کے لوگ آٹا حاصل کرنے کے لیے گندم صاف کرتے اور پیسنے کے لیے کڑی محنت کرتے تھے۔ پھر بھی ان کے کھانوں میں کنکر اور ریت کے ذرات رہتے تھے۔ ایسے کھانوں سے دانتوں کے درمیان فاصلے اور انفیکشن رہتا تھا۔ پرانے علاج کرنے کے طریقے پیپرز ایبرز کے مطابق بہت سے ایسے طریقے تھے جن کے استعمال سے یہ فاصلے بھرنے کے ساتھ انفیکشن کو دور بھی کیا جا سکتا تھا۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بتاتا ہے کہ دانت نکلنے پر ہونے والی خارش کے لیے اس حصے پر زیرہ اور لبان کے سامان استعمال کیے جا سکتے تھے۔ ایسا ہی ایک علاج شہد بتایا گیا ہے جسے مصر کے لوگ اینٹی سیپٹک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ دوسرے بہت سے معاملات میں وہ ململ کا استعمال بھی کرتے تھے۔ ناظرین، قدیم مصر کے لوگوں کو زندہ اور مردہ دونوں لوگوں کے لیے جسمانی اعضاء کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن بعد کے دور میں ایسے اعضاء کی زیادہ ضرورت پڑنے لگی۔ ان کے دوسری زندگی کا یہ تصور تھا کہ دوبارہ جسم حاصل کرنے کے لیے لاش کا مکمل ہونا ضروری ہے، لہٰذا حنوط شدہ لاش میں جسم کو پورا کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ بہرحال، آج ہی کی طرح اس وقت بھی مصنوعی اعضاء زندہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لگائے جاتے تھے۔ سب سے زیادہ مصنوعی اعضاء میں انگلی شامل تھی۔ تصویر میں نظر آنے والی انگلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون نے اس کا استعمال کیا تھا اور یہ سب سے پرانا مصنوعی عضو ہے۔ ناظرین، تاریخ میں دنیا کے بہت سے مذہبی عقائد اور سماج میں ختنہ کا رواج تھا۔ قدیم مصر میں بھی ختنے کیے جانے کی روایت تھی اور یہ اتنی زیادہ تھی کہ بغیر ختنے والے عضو تناسل پر لوگ حیرت کرتے تھے۔ اس بارے میں اتنا معلوم ہے کہ مصر کے فوجی اپنے قبضے میں آنے والے لیبیائی مردوں کو اپنے گھر لے جاتے تھے تاکہ ان کے رشتہ دار بھی ان کی شرمگاہ کو دیکھ سکیں۔ قدیم مصر میں صحت کی دیکھ بھال حکومت کے کنٹرول میں تھی۔ اس دور میں کئی ایسے میڈیکل انسٹیٹیوٹ تھے جو ڈاکٹروں کو اس بات کی تربیت دیتے تھے اور یہ انسٹیٹیوٹ مریضوں کا علاج بھی کرتے تھے۔ کئی ایسے طبی نسخے بھی تھے جس میں مریضوں کے طریقہ علاج لکھے ہوئے تھے۔ ایسی بھی تفصیل ملی ہے جن میں کسی تعمیراتی جگہ پر طبی کیمپس لگائے جاتے تھے۔ اس بات کے بھی اشارے ملتے ہیں کہ جب کسی تعمیراتی جگہ پر کوئی حادثہ ہو جاتا تو وہاں ہی ابتدائی طبی امداد اور علاج کیا جاتا تھا۔ تو ناظرین، اسی معلومات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔